یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورہ، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عورت پردے کا نام ہے، اور دوسری روایت جب حکم دیا کہ مردوں کو اپنے چادر یا شلوار ٹخنوں سے اٹھانی چاہیے تو پوچھا عورتیں کیا کریں؟ فرمایا عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی ذیول کو یعنی اپنے جو کچھ پہنا ہے اس کو پاؤں پہ ڈال لیں، لٹکا لیں۔ پوچھا کتنا کو لٹکا لیں؟ فرمایا یرخین شبرن، ایک بلش لٹکا لیں۔ ام سلمہ نے، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کر دیا اذن تنکشف اقدامہن، اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ایک بلش کپڑا پاؤں پہ آ جائے تو جب وہ چلیں گی تو پاؤں تو نظر آئیں گے۔ فرمایا یرخین ذراعا لا یزدن علیہ، ان کو کہو کہ ایک ہاتھ کپڑا اپنے پاؤں پہ لٹکا لیں، اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ شریعت تو عام ماحول میں بھی ہاتھ پاؤں کو ڈھانکنے کا حکم دے رہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، ایک عورت جب حج یا عمرے کا احرام باندھتی ہے تو نقاب نہ باندھے اور گلوز استعمال نہ کرے۔ پتہ یہ چلا جب احرام کی حالت میں نہیں تو یہ دونوں کام ہی کرے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے محرم ہو یا نہ محرم ہو، نماز کی حالت میں عورت کو اپنے پاؤں کو اور ہاتھوں کو ڈھانکنا چاہیے۔ اور اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑ جائے جہاں غیر محرم موجود ہوں تو نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ جو صحابیات نے اختیار کیا، اپنے آپ کو پردے میں لے جا کے اسی طرح اپنا نقاب بھی کیا ہوتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھانکا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں کو بھی ڈھانپا ہوتا ہے، اور اسی شکل میں جیسے صحابیات نماز پڑھتی تھی، اور اس وقت تو صحابیات مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتی تھی، اور حالت یہ تھی کہ لا یعرفہن احد، کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں کہ کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اس حالت میں وہ نماز کے لیے حاضر ہوتی۔ یا اللہ یا ربی یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔